مجھے کم از کم اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے پونا گھنٹہ چاہیے، لیکن حضور کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضور کے خطبات اٹھائیں، 10-15 منٹ لگتے ہیں، ہر شے سمجھاتے ہیں۔ یہ حضور کے کلام کا حسن ہے۔ چند جملے بولتے ہیں، دیکھیے سل من قطع کا وات من حرم کا کیسا حسن ہے، کیسی نغمگی ہے، کیسا جمال ہے۔ اور میں اس دن آپ کے سامنے روایت رکھی، حضور فرمایا کہ تم دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان جو ہے، ان کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ لاؤ بڑے سے بڑے کسی فلسفی کو اور بڑے سے بڑے دانشور کو بھی لاؤ، ان دو جملوں کے حسن کو کوئی تول کے دکھائے، کتنا حسن ہے۔ تھوڑی گفتگو، خیر الکلام ما قل و دل، بہتر کلام ہوتا ہے جو تھوڑا ہو لیکن مدلل ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیرے۔ اقبال نے کہا تھا یہ حضور کے کلام کا حسن ہے۔ تاریخ فرشتہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو اس بات پہ شک تھا کہ میرا باپ سلطان سبکتگین ہے یا کوئی اور۔ دوسرا شک اسے یہ تھا کہ قیامت آئے گی یا کہ نہیں، یہ ابتدائی زندگی کے اس کے حالات ہیں۔ تیسرا شک یہ تھا کیا علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں؟ یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے کیا نبیوں کے وارث ہو سکتے ہیں؟ علماء نے اپنی مدح میں یہ حدیث خود تو نہیں گھڑی ہوئی، اس حدیث کی صحت پہ بھی یقین نہیں۔ ایک دن بادشاہ محل سے نکلا، سونے کا شمعدان خادم لیے آگے آگے چل رہا ہے۔ دیکھا کہ ایک طالب علم ہے جو مدرسے میں اپنا سبق یاد کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چار دیواری ہے، مدرسے کی لالٹین میں تیل نہ ہونے کی وجہ سے جب سبق بھولتا ہے تو قریبی ایک ہندو بنیے کی دکان پہ جا کے اپنی کتاب کھول کے دیکھتا ہے، بھولتا ہے تو پھر آتا ہے، پھر آ کے یاد کرتا ہے، بھولتا ہے تو پھر دکان پہ جاتا ہے۔ بادشاہ نے پہلی مرتبہ علم کے لیے یہ تڑپ دیکھی تھی، اس کا دل پسیج گیا۔ جب قریب آیا تو وہ سونے کا شمعدان اس طالب علم کو ہدیہ کرتا، اور ایک روایت میں آتا ہے من اعان عالما او متعلما بقلم منکسر او بقرطاس فکأنما بنى الکعبۃ 70 مرہ، جس نے کسی طالب علم کو یا کسی عالم دین کو کاغذ کا ٹکڑا دے کر یا ٹوٹا ہوا قلم دے کر مدد کی، وہ ایسا ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کو 70 بار تعمیر کیا۔ بادشاہ نے وہ سونے کا شمعدان دے دیا، مقدر جاگ پڑے، بادشاہ سویا مقدر جاگے، حضور کی زیارت نصیب۔ یہ بات ذہن میں رکھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب کے اندر آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کوئی جاگتے ہوئے کرے تو یہ اس کی ہمت ہے، یہ تو شیطان میں بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ خواب میں بھی اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں حضور کی مثل ہوں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اب آپ اپنے ذہن کو پیچھے لے جائیں، 3 شک تھے، میرا باپ کون؟ سلطان سبکتگین یا کوئی اور؟ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ علماء کیا نبیوں کے وارث ہوتے ہیں؟ یہ 3 شک تھے۔ وہ سونے کا شمعدان دیا، بادشاہ واپس پلٹا، گھر آیا، سویا، مقدر جاگے، زیارت ہوئی۔ آپ کا قریب مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کو میں تیری شفاعت کروں گا۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا، 3 شک بھی دور کیے، جنت کی بشارت بھی دی۔ یہ حضور کے کلام کا حسن ہے اور یہ کہیں اور نہیں پایا جا سکتا۔ جوامع الکلم حضور علیہ السلام کے ارشادات آپ دیکھیں، انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ ہماری گھنٹوں کی تقریریں لوگوں کے پلے کچھ نہیں پڑتا، پلے جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، یار گھنٹہ ضائع کیا، ملا تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ 2 جملے ہیں اور پوری کائنات 2 جملوں میں سمو دی گئی۔ کیسا حسن ہے کلام کا۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔